نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا او يكون لك بيت من زخرف او ترقى او في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا۔ ابھی آپ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت 90 سے 93 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، آیت 90۔ اور تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، آیت 91۔ اور تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبیلا، آیت 92۔ او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، آیت 93۔ ترجمہ: کافر بولے ہم آپ پر ایمان لا ہی نہیں سکتے جب تک آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ فرما دیں، یا جب تک آپ کے لیے ایسا کھجوروں اور انگوروں کا باغ نہ ہو جس کے درمیان آپ زوردار نہریں جاری فرما دیں، یا آپ جیسا کہ آپ کا گمان ہے ہم پر آسمان کے ٹکڑے نہ گرا دیں، یا آپ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے نہ لے آئیں، یا آپ کا کوئی سونے کا گھر نہ ہو جائے، یا آپ آسمان پر نہ چڑھ جائیں اور ہم آپ کے چڑھ جانے کا بھی یقین نہ کریں گے جب تک آپ ہم پر کوئی کتاب اتار کر نہ لائیں جسے ہم پڑھ لیں۔ آپ جواب دیں کہ میرا رب پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان اور اللہ کا رسول ہوں۔ یہ تھا ترجمہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 90 سے 93 کا تفسیر۔ آیت 90 اور 91۔ شرفائے قریش کی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک درخواست۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دفعہ عتبہ، شیبہ، ابو سفیان، ابن عبد الدار کا ایک شخص، ابو البختری، اسود، زمع، ولید، ابو جہل، عبداللہ بن ابی امیتہ، عاص، نبیہ اور منبع، یہ سب سورج غروب ہونے کے بعد کعبۃ اللہ کے پیچھے جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر اس سے مناظرہ کرو اور جھگڑو جب تک کہ قائل نہ کر دو۔ چنانچہ آپ کے پاس ایک آدمی بھیجا گیا کہ آپ کی قوم کے شرفاء آپ سے گفتگو کرنے کے لیے جمع ہیں۔ یہ پیغام سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیال کر کے کہ شاید اللہ نے انہیں نیک سمجھ عطا فرما دی ہو، فوراً تشریف لے آئے۔ آپ کی دلی تمنا تھی کہ قریش مسلمان ہو کر ہدایت پا جائیں اور ان کی تکالیف دور ہو جائے۔ آپ بیٹھ گئے۔ یہ لوگ بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس لیے آپ کو بلایا ہے کہ حجت پوری کر دیں۔ اللہ کی قسم ہمارے خیال میں عرب میں کوئی ایسا شخص نہیں جس نے اپنی قوم کو ایسے تکلیفوں میں ڈالا ہو جو تکلیفیں آپ نے ہم پر ڈالی ہیں۔ آپ بزرگوں کو گالیاں دیتے ہیں، دین میں رخنے نکالتے ہیں، ہمیں بیوقوف بناتے ہیں اور ہمارے دیوی دیوتاؤں کو برا کہتے ہیں۔ آپ نے جماعت میں پھوٹ ڈال دی اور کسی برائی کے پہنچانے میں کوئی دقیقہ اٹھا کر نہیں رکھا۔ اچھا سنیے، اگر اس سے آپ کا مقصد مال سمیٹنا ہے تو ہم چندہ کر کے آپ کے لیے مال جمع کر دیں گے اور آپ کو اپنی قوم میں سب سے زیادہ مالدار بنا دیں گے۔ اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیں گے
اور اگر آپ ملک چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کرنے میں بھی دریغ نہ کریں گے، اور سچ مچ آپ کے دماغ میں خلل ہے اور آپ کو کوئی جن ستا رہا ہے تو ہم آپ کا علاج کریں گے اور اس پر دل کھول کر مال خرچ کریں گے جب تک کہ آپ اچھے نہ ہو جائیں گے یا ہم مجبور نہ ہو جائیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تمہارا جو خیال ہے مجھے کوئی دماغی فطور یا آسیب کا اثر ہے، قطعی غلط ہے۔ جو کچھ میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں اس سے میرا مقصد نہ مال جمع کرنا ہے، نہ میں سرداری کا خواہش مند ہوں، اور نہ مجھے یہ تمنا ہے کہ تم پر بادشاہت کروں۔ اللہ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، مجھ پر ایک کتاب اتاری ہے اور مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں تمہارے لیے چونکا دینے والا اور بشارت دینے والا بن جاؤں۔ چنانچہ میں نے تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور تمہاری ہر طرح کی خیر خواہی کی۔ اگر تم میرے دین کو قبول کر لو گے تو تمہارا دین و دنیا دونوں سنور جائیں گے، اور اگر ٹھکرا دو گے تو میں صبر کروں گا اور اللہ کے حکم کا منتظر رہوں گا جب تک کہ وہ میرے اور تمہارے درمیان کوئی فیصلہ نہ فرما دے۔ بولے، اگر آپ ہمارے معروضات کو قبول نہیں فرماتے تو آپ کو خوب معلوم ہے کہ دنیا میں ہم سے زیادہ تنگ دل اور اقتصادی بدحالی اور اسرت میں مبتلا کوئی اور قوم نہیں ہے۔ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے درخواست کریں کہ وہ ہم سے یہ پہاڑ ہٹا دے جنہوں نے ہمارا شہر تنگ کر رکھا ہے۔ اللہ ہمارا شہر فراخ کر دے، اس میں نہریں بہا دے جیسے شام و عراق میں نہریں رواں ہیں، اور ہمارے جو بزرگ فوت ہو چکے ہیں انہیں زندہ کر کے اٹھا دے، اور ان زندہ اٹھنے والوں میں قسی بن کلاب بھی ہوں، کیونکہ وہ ایک قابل اعتماد بزرگ تھے، تاکہ ہم ان بزرگوں سے آپ کے دین کے بارے میں تحقیق کریں کہ کیا اسلام ٹھیک ہے یا غلط۔ اگر آپ ہمارے یہ مطالبات پورا کر دیں اور زندہ ہونے والے بزرگ آپ کی تصدیق کر دیں تو ہم بھی آپ کو مان لیں گے اور اللہ کے نزدیک آپ کا مرتبہ پہچان جائیں گے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ آپ کے کہنے کے مطابق اللہ نے آپ کو رسول ہی بنا کر بھیجا ہے۔ فرمایا، مجھے ان باتوں کے لیے مبعوث نہیں کیا گیا، میں تو تمہارے پاس اللہ کے پاس سے جو چیز لایا ہوں وہ میں نے تم تک پہنچا دی ہے۔ اگر تم اسے قبول کر لو گے تو تمہاری دنیا اور دین دونوں بن جائیں گے، اور اگر قبول نہ کرو گے تو میں صبر کروں گا اور اللہ کے حکم کا انتظار کروں گا جب تک وہ میرے اور تمہارے درمیان کوئی فیصلہ نہ فرما دے۔ بولے، اگر آپ ہمارے مطالبات پورے نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا ہی کر دیجئے کہ اپنے رب سے دعا کر دیجئے کہ وہ آپ کے ساتھ ایک فرشتہ بھیج دے جو آپ کی رسالت کی تصدیق کرے اور آپ کی حمایت میں بولے، اور آپ اللہ سے دعا مانگیں کہ وہ آپ کو ہرے بھرے باغ، سونے چاندی کے محل اور خزانے ہی عنایت فرما دے اور آپ کو روزگار سے بے پرواہ کر دے۔ اب تو ہم آپ کو بازار میں روزگار تلاش کرتا ہوا اور اپنی طرح روزی کماتا ہوا دیکھتے ہیں۔ ان چیزوں سے ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ اپنے رب کے نزدیک بڑے مرتبے والے اور واقعی رسول ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب، فرمایا، میں رب سے ایسے سوالات نہیں کر سکتا، اور نہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اللہ نے مجھے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اگر تم میرا دین قبول کر لو گے تو تمہارے دونوں جہان بن جائیں گے، اور اگر ٹھکرا دو گے تو میں اللہ کے حکم تک صبر کروں گا جب تک کہ وہ میرے اور تمہارے درمیان کوئی فیصلہ نہ فرما دے۔ بولے، اچھا تو آپ ہم پر آسمان ہی گرا دیجئے، جیسا کہ آپ کا خیال ہے کہ اللہ جو چاہے تو ایسا کر سکتا ہے۔ ہم اس وقت تک آپ کو نہیں مان سکتے جب تک کہ آپ یہ نہ کریں گے۔ فرمایا، اس کا اختیار اللہ کو ہے، اگر وہ چاہے تو ایسا بھی کر سکتا ہے۔ بولے، کیا آپ کے رب کو یہ بات معلوم نہ تھی کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے اور آپ سے اس قسم کے مطالبات کریں گے؟ وہ آپ کو پہلے ہی سے ان سوالات کا جواب بتا دیتا اور آپ کو خبر دیتا کہ وہ ہم پر کیا عذاب بھیجنے والا ہے جب کہ ہم آپ کے دین کو نہ مانیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہروں کی درخواست۔
پھر فرمایا تا وقت یہ کہ آپ ہمارے لیے زمین سے نہریں جاری نہ فرما دیں۔ آپ سے کہا گیا تھا کہ سرزمین حجاز میں جہاں تہاں نہریں جاری ہو جائیں، اللہ کے لیے تو کوئی بات نہیں، کوئی بات بھی دشوار نہیں۔ اگر وہ چاہتا تو نہریں بھی جاری فرما دیتا، بلکہ ان کے تمام مطالبات پورے فرما دیتا، لیکن اسے معلوم تھا کہ پھر بھی یہ راہ پر نہ آئیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کی درخواست۔ آیت 92، یعنی آپ نے ہم سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ قیامت کے دن آسمان پھٹ جائے گا اور بوسیدہ ہو کر گر جائے گا اور اس کے کنارے لٹک جائیں گے، تو ابھی دنیا میں آسمان کے ٹکڑے ہم پر کیوں نہ گرا دیے جائیں۔ سورہ انفال کی آیت 32 میں فرمایا، اے اللہ اگر یہ حق ہے اور تیرے پاس سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھراؤ کر۔ اسی طرح قوم شعیب نے بھی شعیب علیہ السلام سے سوال کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ سورہ شعراء کی آیت 187-188 میں، اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں۔ پھر اللہ نے انہیں سائے والے دن کے عذاب سے سزا دی، جو واقعی بڑا ہی سخت عذاب تھا، لیکن چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم اور نبی التوبہ ہیں، اس لیے آپ نے لوگوں کو مہلت اور موقع دیا کہ شاید وہ توبہ کر کے ہدایت پر آ جائیں اور عذاب سے بچ جائیں، اور اس امید پر کہ اللہ ان کی اولاد کو توحید پرست بنا دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، کیونکہ مذکورہ بالا اشخاص میں سے بعض تو اچھے خاصے مسلمان ہو گئے، یہاں تک کہ عبداللہ بن ابی امیہ جس نے آپ کے پیچھے جا کر آپ سے کچھ کہا سنا تھا، وہ بھی مسلمان ہو گیا اور ہدایت پر چل پڑا۔ آیت 93، زخرف یعنی سونا یعنی سونے کا گھر۔ پھر فرمایا آپ سیڑھی لگا کر ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ جائیں، بلکہ ہم آپ کے آسمان پر چڑھ جانے پر بھی ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ ہم پر ایک کتاب نہ اتاریں جسے ہم پڑھ لیں، یعنی اس میں ایک ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ خط ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے فلاں بن فلاں کے نام خط ہے، اور جب سو کر اٹھیں تو ہر ایک کو اس کے سرہانے خط مل جائے۔ اللہ نے جواب دیا کہ آپ فرما دیں کہ اللہ کی ایسی شان نہیں کہ کسی کام میں کوئی اس سے سبقت لے جائے، بلکہ وہ خود مختار ہے، جو چاہے کرے۔ اگر وہ چاہے تو تمہارے مطالبات پورے کر دے اور نہ چاہے تو نہ کرے۔ میں تو اس کا صرف ایک رسول ہوں اور تمہیں اسی کے نام کا پیغام سناتا ہوں اور تمہارا خیر خواہ ہوں۔ میں اپنے فرائض ادا کر چکا، رہے تمہارے مطالبات تو ان کا اختیار اللہ کو ہے۔ اللہ نے بطحۂ مکہ کو سونا بنانا چاہا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھ سے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو تو بطحۂ مکہ کو سونے کا بنا دوں۔ میں نے انکار کر دیا اور کہا مجھے یہی پسند ہے کہ ایک دن پیٹ بھروں اور ایک دن بھوکا رہوں، تاکہ بھوک میں تیرے سامنے گڑ گڑاؤں اور مجھے تیری یاد آ جائے، اور پیٹ بھرنے پر تیری حمد کروں اور تیرا شکر بجا لاؤں۔ یہ تھا سورہ بنی اسرائیل کی آیت 90 سے 93 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔